السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے پہلے پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارے ساتھ ہے رستم شہباز بھائی۔ تو رستم شہباز بھائی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آنے کے بعد؟ آپ نے اس قابل سمجھا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ بتائیے ہمیں کہ یہ رمضان کا جو دن ہے وہ بابرکت مہینہ ہم لوگوں کے لیے اہمیت کیسا ہے؟ مطلب آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رمضان کی کیا اہمیت؟ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے اوپر جو 5 چیزیں فرض ہیں اس میں سے ایک رمضان بھی ہے، جیسا کہ ایمان، نماز، روزے، حج اور زکات، ہے نا؟ تو یہ جو روزہ ہمارے اوپر فرض ہے یہ سال بھر میں ایک دفعہ آتا ہے، 29 یا 30 دنوں کے لیے، ہے نا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہے اور یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اور آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو رمضان ہے ہمارے لیے صبر اور تقویٰ کا مہینہ ہے، یہ ہمارے اندر صبر اور تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اب آپ پوچھئے کیسے؟ اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے سامنے ساری چیزیں مہیا ہیں، ہم چاہیں تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں، بہترین غذائیں موجود ہیں، پھل ہیں، فروٹس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مگر ہم مغرب تک انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم مغرب کے بعد کھانے کا ہے۔ تو ایک تو یہ صبر ہوا، اور تقویٰ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ میں یا آپ روزہ ہیں، ہم چاہیں تو کہیں کسی کونے میں جا کے، گھر سے باہر جا کے، چھت پہ یا کہیں بھی چھپ کے کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، مگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں نہیں۔ تو یہ صبر اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں رمضان المبارک کا بہترین مہینہ دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20 رکعت پڑھنا چاہیے، آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ تو بڑا ہی بہترین کوسچن آپ نے کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اکثر پورے رمضان جو ہے اسی میں گزر جاتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں 20 پڑھوں یا 8 پڑھوں، یہ بہت ہی چرچا کا وشے ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہاں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں 20 8 20 8۔ تو میں بالکل واضح کر دوں میرے بھائی آپ کو کہ 20 اور 8 کے چکر میں نہ پڑھ کے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم تراویح کو پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا دل مطمئن ہے 8 پہ تو آپ 8 پڑھیں، آپ کا دل مطمئن ہے 20 پہ تو 20 پڑھیں۔ ہم اگر ایسا نہ ہو کہ 20 اور 8 کے چکر میں پورے رمضان گزر جائے اور پھر نیکسٹ رمضان آ جائے اور بس ہر بار یہی مسئلہ چلتا رہے 20 8 20 8، تو ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے اصل یہ ہے کہ ایک بہترین مہینہ ہے اور ایک بہترین موقع ملتا ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جس طریقے سے پورے دن ہم بھوکے رہتے ہیں پھر راتوں کو قیام کرتے ہیں، اللہ کی بہترین اور اپنی مقدس کتاب کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو ایک بہترین منظر ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور اس کو ہم اگر ان چیزوں میں جایا کر دیں 20 پڑھیں 8 پڑھیں، میرے بھائی آ تو صحیح، مسجد تو آ، اللہ کے سامنے کھڑا تو ہو، پڑھ تو صحیح۔ جو صرف رمضان کے مہینے تک ہی آتے ہیں، رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ہاں مسجدوں میں، مسجد آباد رہتا ہے رمضان کے مہینے، اس کے بعد سے ویران ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی شہنشاہی بزرگی، یہ ساری چیزیں تو ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں کہ اللہ کی رحمت اور قدرت صرف رمضان کے لیے اور باقی دنوں میں نہیں۔ تو جو لوگ بالکل سال بھر مسجد کا رخ نہیں کرتے اور کم سے کم رمضان میں مسجد آتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ تو بہت بہتر اور بہت اچھا ہے۔ تو وہ لوگ جو پورے سال مسجد جا رہے ہیں وہ لوگ ہاں ان کے اندر بھی کمی ہے، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا خوب استقبال کریں، پیار سے محبت سے ان کو بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، انہیں نماز کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، اللہ کے سجدے کی اہمیت اور یہ ایک اہم فرائض، اس کے بارے میں جتنا زیادہ ہم ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھائی ہمارے جو صرف رمضان میں آتے ہیں غیر رمضان میں بھی آنے والے بنیں گے۔ وہ روزہ رکھ کر موبائل چلاتے ہیں اور گالی گلوز، خاص کر کے گالی گلوز کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ روزے رکھ کے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب یہ امت آپس میں گالی گلوچ کرے گی تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ وہ روزے رہ کر گالیاں دے رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی حال میں گالی گلوچ ہمارے نزدیک، ایک مسلمان کے نزدیک، ایک ایمان والے کے نزدیک کہیں سے بہتر ہے ہی نہیں۔ روزہ رکھ کر دن بھر موبائل چلاتے رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کہنا ہے؟ دیکھیے آپ کے سوالات بڑے عجیب و غریب ہیں، مطلب یہ ہمارا نہیں، پبلک کا سوال ہے، وہی پوچھتے رہتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ رمضان ہمیں اس لیے نہیں ملتا کہ اس کو ہم سو کے گزار دیں یا موبائلوں میں گزار دیں، موبائل تو ایسے بھی ہم اکثر چلاتے ہی رہتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں،
زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، تسبیحات کی پابندی کریں. اس کے علاوہ وقت بچ جاتا ہے تو بہت ساری اسلامک کتابیں اس کی اسٹڈیز کریں. اور اس کے پاس بھی وقت ہے تو ہم اپنے مسجد کے امام ہیں یا مسجد کے اپنے بستی کے کوئی عالم ہیں، حافظ ہیں، مفتی ہیں، ان کے پاس وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس کچھ سیکھیں. اور میں اپنے تمام فالوورز سے، وہ چاہے انسٹا پہ ہوں، FB پہ ہوں، سوشل میڈیاز پہ، سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ یہ رمضان بہت ہی بہترین اور مقدس مہینہ ہے. اس کو سو کر اور موبائلوں میں اور ادھر ادھر اور دوستی یاری میں اور کھیل کود میں ضائع نہ کریں میرے بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم.